السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، ایک بار پھر سے استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ آج ہم جماعت ششم مضمون اردو سبق نمبر 20 ہیلن کیلر کے بارے میں مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرتے ہیں تاکہ نئے تعلیمی ویڈیوز سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ تو آئیے بچوں جانتے ہیں ہیلن کیلر کے بارے میں۔ پہلی بات میں دیکھیے، باغ کی اس تصویر میں ایک لڑکی گلاب کے پودے کے پاس کھڑی شاخ پر لگے ہوئے گلاب کو پکڑ کر سونگھ رہی ہے۔ پاس کے درخت پر کچھ پرندے چہچہا رہے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر چند سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ کیا پھول کو دیکھے بغیر لڑکی پودے کے پاس آئیں گی؟ گلاب کے پودے میں پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی لگے ہیں۔ پھول کو اپنے سے قریب لاتے ہوئے کیا یہ ممکن نہیں کہ کوئی کانٹا اس بچی کو چبھ گیا ہو؟ جسم کون سے عضو پھول کی مہک محسوس کرتا ہے؟ درخت پر جو پرندے چہچہا رہے، کیا پھول سونگتی ہوئی لڑکی ان کی آواز بھی سن رہی ہے؟ ان سوالوں کے جوابات ہمیں اپنے حواس خمسہ کی طرف متوجہ کرتے ہیں، یعنی پیارے بچوں، دیکھنا، چھونا، سونگنا، چکھنا اور سننا۔ ان کے بغیر عام انسان کی زندگی بے حس اور بے مزہ ہو کر رہ جاتی ہے۔ ذیل میں ایک ایسی خاتون کی زندگی پر روشنی ڈالی ہے جس نے بعض حواس سے محروم ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہاری اور کسی رکاوٹ کو اپنی ترقی میں حائل نہیں ہونے دیا۔ پیارے بچوں، جانتے ہیں وہ عورت کون ہے؟ آپ کے سامنے تصویر موجود ہے، وہ ہے ہیلن کیلر۔ کیٹ اور آرتھر ایک پیاری سی بچی کے ماں باپ تھے۔ انہیں اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی۔ ماں سوتے جاتے بچی کو سینے سے لگائے رہتی۔ بچی جب تقریباً 2 سال کی ہوئی تو اچانک بیمار ہو گئی۔ ماں باپ نے بچی کے علاج کے لیے بڑی دوڑ دھوپ کی۔ بڑی دوڑ دھوپ کرنا یعنی پیارے بچوں بہت ساری کوششیں کرنا علاج کے لیے۔ جب لڑکی صحت یاب ہوئی تو ایک دن نہلاتے ہوئے ماں نے دیکھا کہ آنکھوں پر سے پانی بہنے کے باوجود بچی آنکھیں بند نہیں کرتی اور لوری گانے یا کسی چیز کے بجانے پر بھی آواز کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ اب تو ماں باپ دونوں پریشان ہو گئے۔ بچی کو پھر ڈاکٹروں کو بتایا گیا۔ ڈاکٹروں نے اس لڑکی کے اندھی اور بہری ہونے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ شاید بڑی ہو کر یہ گونگی بھی ہو جائے۔ بچپن ہی سے اندھی، گونگی اور بہری لڑکی ہیلن کیلر تھی۔ ہیلن کیلر شمالی امریکہ کے شہر کیمبریا میں 27 جون سن 1880 کو پیدا ہوئی۔ ان کی اس عجیب مرض سے والدین بڑے پریشان تھے۔ ہیلن کیلر کو لے کر وہ ڈاکٹر گراہم بیل کے پاس گئی۔ اس زمانے میں وہ بہرے پن کے مرض پر تحقیق کر رہے تھے۔ کون پیارے بچوں؟ ڈاکٹر گراہم بیل۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ ہیلن کیلر کو اینیسلیوان کے سپرد کرے۔ اب پیارے بچوں جانتے ہیں اینیسلیوان کون ہے؟ یہ تھی بولنے میں مہارت رکھنے والی عورت، یعنی ایسی عورت جو گونگوں کو بولنے میں مہارت رکھتی تھی، یعنی گونگے آسانی کے ساتھ بول پاتے تھے۔ والدین نے ایسا ہی کیا۔ اینی نے ہیلن کیلر کو بولنا سکھانے کے لیے کئی انوکھے طریقے اپنائے۔ سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا دیکھیں، وہ ہیلن کے ایک ہاتھ پر ٹھنڈا پانی ٹپکاتی اور دوسرے ہاتھ پر لفظ پ ن ای لکھتی، یعنی پ الف نون ای لکھتی۔ اس طرح سے یہ عمل ہو جاتا تھا۔ ہیلن کیلر لمسی قوت سے سمجھ لیں کہ ہتھیلی پر جو شے ٹپک رہی ہے اسے پانی کہتے ہیں۔ سکھانے کی اس طریقے سے ہیلن کیلر نے ایک دن میں 30 الفاظ یاد کر لیے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ ان طریقوں سے 6 ماہ کی قلیل مدت میں ہیلن کیلر نے 625 الفاظ سیکھ لیے۔ ہیلن کیلر جب 10 برس کی ہوئی تو انہیں اندھوں کے پڑھنے کے طریقے یعنی بریل حروف پر مہارت حاصل ہو چکی تھی اور کسی حد تک بولنا بھی انہوں نے سیکھ لیا تھا۔ 24 برس کی عمر میں وہ امریکہ کی پہلی اندھی بہری گریجویٹ خاتون تھی۔ پیارے بچوں کہاں کے تھے؟ یہ امریکہ کے تھے، جنہوں نے امتیازی نمبرات کے ساتھ BA کی سند حاصل کی۔ ہیلن کیلر نے بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ اپنی تمام معذوریوں پر فتح حاصل کی اور دنیا کی تاریخ میں ایک ممتاز اور غیر معمولی عورت بن گئے۔ ممتاز یعنی پیارے بچوں مشہور، اعلیٰ درجے کی، عالمی یعنی پوری دنیا میں۔ ہیلن کیلر کی ترقی اور عالمی شہرت میں ان کی استانی کا بڑا ہاتھ تھا۔
وہ ہیلن کے ساتھ 49 برس رہی۔ انہوں نے اسے لکھنا، پڑھنا اور بولنا سکھایا۔ ان تمام صلاحیتوں اور قدرتی نعمتوں سے محروم رہنے کے باوجود ہیلن کیلر مایوسی کا شکار نہیں ہوئی۔ ان کے استانی اینے نے بہت ہی بڑی ہمت سے انہیں سکھایا۔ وہ ہیلن کو مسلسل پڑھاتی رہی، یہاں تک کہ وہ بولنا سیکھ گئی۔ انہوں نے انگریزی کے ساتھ جرمنی، لاطینی، یونانی اور فرانسیسی زبانوں پر اس قدر عبور حاصل کر لیا تھا کہ مختلف ملکوں میں لوگ ان کی تقریریں سن کر تعجب کرنے لگتے تھے۔ بریل حروف کے سہارے ہیلن نے ٹاپ رائٹر کا استعمال بھی سیکھا۔ اسی کے سارے دنیا بھر کے لوگوں کو خطوط لکھتی۔ اپنی تحریروں میں انہوں نے قدرتی مناظر اور اپنے اطراف کے ماحول کو بڑے پر اثر انداز میں بیان کیا ہے۔ حالانکہ یہ مناظر انہوں نے کبھی نہیں دیکھے۔ انہوں نے بریل میں لکھی دنیا کی کئی اہم کتابوں کا مطالعہ کیا اور خود اپنی سون حیات بھی لکھی۔ سون حیات یعنی پیارے بچوں اپنی پوری زندگی کے بارے میں لکھی گئی کتاب، ایسی کتاب جس میں کسی کی زندگی کے حالات بیان کیے گئے ہوں۔ آگے دیکھتے پیارے بچوں، وہ اپنی تحریروں کی وجہ سے اتنی مشہور ہوئی کہ دنیا کے کئی ملکوں میں ان کی تحریروں کو محفوظ کر لیا گیا۔ انہیں پڑھ کر یقین ہی نہیں ہوتا تھا کہ کسی نابینا مصنفہ کی لکھی ہوئی تحریریں ہیں۔ اپنی آپ بیتی میں ہیلن کیلر نے ایک چھوٹی جگہ پر ایک ایسا جملہ لکھے پیارے بچوں، دیکھتے ہیں۔ کبھی کبھی اپنی سہیلیوں کا امتحان لیتی ہوں، کبھی کبھی میں اپنی سہیلیوں کا امتحان لیتی ہوئے جاننے کے لیے کہ وہ کیا دیکھتی ہے۔ حال ہی میں میری ایک سہیلی جنگل کے سیر کے بعد واپس لوٹی۔ میں نے اس سے پوچھا، آپ نے وہاں کیا کیا دیکھا؟ کچھ خاص نہیں، ان کا جواب تھا۔ سن کر مجھے تعجب نہیں ہوا کیونکہ میں اس طرح کے جوابوں کی عادی ہو چکی تھی۔ مجھے یقین ہے جن لوگوں کی آنکھیں ہوتی ہیں وہ بہت کم دیکھتے ہیں۔ کیا ممکن ہے کوئی جنگل میں گھنٹہ بھر گھومے پھرے اور کوئی خاص چیز نہ دیکھے؟ سینکڑوں دلچسپ چیزیں ملتی ہیں جنہیں میں چھو کر پہچان لیتی ہوں۔ میں لمح سے پہچان لیتی ہوں کہ پیڑوں کی چھالیں کیسی ہوتی ہیں، موسم بہار میں ٹہنیوں پر نئی کلیاں ڈھونڈتی ہیں۔ مجھے پھول کی پنکھڑیوں کو چھونے اور اس کی بناوٹ کو محسوس کرنے میں بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ مجھے قدرت کی صناعی کا احساس ہوتا ہے، صناعی یعنی کاریگری۔ اس عالم میں جب کبھی میں کسی پیڑ کے ٹہنی پر ہاتھ رکھتی ہوں تو چڑیا کی میٹھی کبھی کبھی میرا دل ان سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے مچل اٹھتا ہے۔ اگر مجھے ان چیزوں کو صرف چھونے سے اتنی خوشی ملتی ہے تو ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر تو میرا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ پیارے بچوں، دل باغ باغ ہو جانا یعنی حد سے زیادہ خوش ہو جانا۔ لیکن جن لوگوں کی آنکھیں ہیں وہ سچ مچ بہت کم دیکھتے ہیں۔ اس کے الگ الگ خوبصورت رنگ ان کے احساس کو نہیں چھوتے۔ انسان اپنی صلاحیتوں کو کبھی قدر نہیں کرتا، ان صلاحیتوں کی کبھی قدر نہیں کرتا، وہ ہمیشہ اس چیز کی آس لگائے رہتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ کتنی دکھ کی بات ہے کہ آنکھوں کی نعمت کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں، حقیر یعنی پیارے بچوں کمتر سمجھتے ہیں، جبکہ اس نعمت کے ذریعے زندگی کی خوشیوں کو قوس قزح کی طرح رنگین بنایا جا سکتا ہے۔ قوس قزح یعنی دھنک کے 7 رنگ۔ پیارے بچوں آگے دیکھتے ہیں۔ ہیلن کیلر کو انسانی فلاح و بہبودی کے کاموں سے بڑی دلچسپی تھی۔ انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنی بقیہ زندگی لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ اندھوں اور بہروں کی خدمت کو انہوں نے اپنا نصب العین بنا لیا تھا۔ نصب العین یعنی اپنا مقصد بنا لیا تھا۔ انہوں نے فلاحی کاموں کے لیے انہوں نے دنیا کے 25 ممالک کا دورہ کیا اور وہاں کے اندھوں اور بہروں کو راحت پہنچائی۔ ان کی تقریروں سے معذوروں کی ڈھارس بنتی اور ان کی مایوسی امید میں بدل جاتی۔ خدمت خلق کے اس مقصد نے دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں کو متاثر کیا۔ پیارے بچوں، یہ عظیم شخصیت 1 جون سن 1968 کو انتقال ہوتی ہے۔ اس وقت وہ 88 برس کی تھی۔ طویل عمر تک وہ آنکھوں سے اندھی اور کانوں سے بہری رہی اور اپنی معذوریوں کے باوجود انہوں نے اندھوں اور بہروں کے فلاح کے لیے ایسے کام کیے جو تمام ہوش و حواس کے ماہر افراد کے لیے بھی ممکن نہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا سبق ہیلن کیلر کے بارے میں۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے